السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد النسیم ندوی مختارات اول سے ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے جو درس چل رہا تھا کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے فرمائی، پورا خلاصہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد کا جو سبق ہے وہ سبق ہے ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو درس چل رہا ہے مختارات اول کا، اسی طریقے سے القراءۃ الراشدہ ثالث، معلم الانشاء اول، عربی زبان سیکھنے کے کیا طریقے ہیں، اس کے اوپر عربک کے لیکچر یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ جو ساتھی ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے ساتھیوں تک اس چینل کے لنک کو سینڈ کریں تاکہ ان کے لیے بھی استفادہ آسان ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی آزمائش۔ قال کعب لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر۔ قال کعب، حضرت کعب نے فرمایا، لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتخلف کے اوپر جزم آ رہا ہے، حروف جوازم سے لم ہے۔ لم اتخلف میں پیچھے نہیں رہا، تخلف یا تخلف کے معنی پیچھے رہنا۔ لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا۔ غزاہا جس کو آپ نے لڑا ہو، الا فی غزوۃ تبوک سوائے غزوہ تبوک کے، غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر، مگر میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ ولم یعاتب احد تخلف عنہ، اور کسی کو سرزنش نہیں کی گئی تھی، کسی کے اوپر کوئی عتاب نہیں کیا گیا تھا جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، عیر جمع عیارات کے معنی قافلہ، قافلہ تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کا جو مقصود تھا عیر قریش، وہ قریش کا قافلہ تھا۔ حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، حتیٰ کہ غیر مقررہ وقت پر
اللہ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو جمع کر دیا، حالانکہ بغیر وعدے کے اللہ نے مسلمان اور ان کے دشمنوں کو جمع کر دیا۔ میعاد جمع مواعید کے معنی طے شدہ وقت۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، بے شک میں عقبہ والی رات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ حین تواثقنا، تواثقہ کے معنی عہد و پیمان کرنا۔ حین تواثقنا علی الاسلام، جس وقت ہم نے اسلام پر وعدہ کیا تھا۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اور میں عقبہ والی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، جس وقت ہم نے اسلام پر عہد کیا تھا۔ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا۔ مشہد مصدر میمی ہے، حاضری، اور میرے لیے اس کے بدلے بدر کی حاضری ہو، اگرچہ یہ لیلۃ العقبہ والی کی رات سے لوگوں میں بدر کا ذکر زیادہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے بدر کی حاضری ہو، اس لیے کہ بدر کا لوگوں میں زیادہ ذکر ہے، اس لیے کہ لوگوں میں بدر کا ذکر زیادہ ہے۔ کان من خبری، میرا واقعہ ایسا ہے، میرا معاملہ ایسا ہے، انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر حین تخلفت عنہ فی تلک الغزات، میرا واقعہ ایسا ہے کہ میں کبھی اتنا طاقتور اور زیادہ خوشحال یعنی کہ زیادہ مالدار نہیں تھا جب میں اس غزوے میں آپ سے پیچھے رہ گیا۔ اکن یا اکونو تھا، لم کی وجہ سے حرف علت گر گیا، آخر کو جزم دیا۔ اقوا یہ اس میں تفضیل ہے۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں کبھی اتنا طاقتور اور اتنا خوشحال نہیں تھا جب میں اس غزوے میں پیچھے رہ گیا۔ واللہ مجتمعت عندی راحلتان قط، اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کبھی بھی دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی۔ حتیٰ جمعتہما فی تلک الغزات، اور میرے پاس اس سے پہلے کبھی بھی دو سواریاں نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے اس غزوے میں ان دونوں کو جمع کر لیا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے کا ارادہ نہیں کرتے تھے مگر آپ اس کو چھپاتے تھے۔ ورہ کے معنی توریہ کرنا، اصل بات چھپا کر دوسری بات ظاہر کرنا۔ اور میں کسی بھی غزوے کا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے کا ارادہ نہیں کرتے تھے مگر آپ اس کو چھپاتے تھے اس کے غیر کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ نے جب اس غزوے کا وقت آیا تو یہ غزوہ جو آپ لڑ رہے تھے، حتیٰ کانت تلک الغزوہ جس غزاہ جس کو آپ لڑ رہے تھے، فی حر شدید یہ سخت گرمی میں تھا۔ واستقبل سفرا بعیدا ومفازا وعدوا کثیرا، مفاز کے معنی جنگل جس میں پانی نہ ہو۔
واستقبل سفرا بعیدا، سفرا بعیدا کے معنی دور دراز کا سفر، اور دور کے سفر اور جنگل کا آپ کو بہت زیادہ سامنا تھا، دور دراز کا سفر اور جنگلوں کا اور زیادہ دشمنوں کا سامنا کرنا تھا۔ فجل للمسلمین امرهم، جلا کے معنی ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ واضح کر دیا مسلمانوں کے لیے، لیتأہبوا اہبۃ غزوہم، تاکہ وہ اپنے غزوے کے مطابق تیاری کریں۔ فأخبرہم بوجہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سمت کے بارے میں بھی بتلا دیا جس سمت میں آپ کو جانا تھا، الذی یرید، جہاں آپ کا ارادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی خبر دے دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ والمسلمون مع رسول اللہ کثیر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بہت تھے۔ ولا یجمعہم کتاب حافظ، جن کو کوئی بھی جمع کرنے والا رجسٹر جمع نہیں کر سکتا۔ یرید الدیوان، اس سے مراد رجسٹر ہے۔ قال کعب، کعب فرماتے ہیں فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي الله۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی چاہتا کہ وہ غائب ہو جائے اور وہ یہ گمان کرے کہ اس کا معاملہ آپ سے پوشیدہ رہے گا جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو، تو وہ بالکل صحیح سوچتا۔ اتنی بڑی تعداد تھی، اتنا بڑا مجمع تھا، اگر ایک بھی آدمی اس سے غائب ہو جاتا، ادھر ادھر چلا جاتا اور اللہ کی وحی نازل نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ، اور یہ غزوہ آپ نے اس وقت کیا حین طابت الثمار والظلال، اور یہ غزوہ آپ نے اس وقت کیا جب کہ پھل اور سائے اچھے اور عمدہ ہو گئے تھے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ کھیتی پک کر تیار ہو گئی تھی۔ ثمار کے معنی پھل، ظلال کے معنی سایہ۔ وتجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معهم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی۔ فاتفقت اغدو لکی اتجہز معهم فارجی ولم اقض شیئا، ترجمہ دیکھیں، فتفقت اغدو، تو میں صبح کرتا تاکہ میں بھی انہی کے ساتھ تیاری کروں، اور میں پھر واپس لوٹتا۔ ولم اقض شیئا، اور میں کچھ بھی فیصلہ نہیں لے پاتا، میں کچھ بھی تیاری نہیں کر پاتا۔ فاقول فی نفسی، تو میں اپنے دل میں کہتا وانا قادر علیہ، میں تو اس کے اوپر قادر ہوں۔ فلم یزل یتمادی، تمادہ کے معنی ٹال مٹول کرنا یا برابر ایسے ہی کرنا، میں برابر ایسے ہی کرتا رہا، میرے ساتھ یہی معاملہ رہا۔ حتی اشتد بالناس الجد، یہاں تک کہ لوگوں کی کوشش اور تیز ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں کی تیاری اور تیز ہو گئی۔ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، تو صبح کی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ
ولم اقض من جہاز شیئا، جہاز کے معنی بھی تیاری، اور میں نے اپنی تیاری میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں پر ایک ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اصبح کے معنی یہ افعال ناقصہ سے ہیں، صبح کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں ہم ترجمہ کریں گے سیاق کو دیکھ کر روانہ ہونے کے معنی میں، اور اس کی خبر ذاہبینہ یا راحلینہ و محذوف مان لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان روانہ ہو گئے اور میں نے اپنی تیاری میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، اپنے دل ہی دل میں کہا، اتجہز بعدہ بیوم او یومین ثم الحقہم، لحقہ کے معنی ملنا پانا۔ تو میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں ان کے جانے کے بعد یعنی کہ 1 یا 2 دن میں تیاری کر لوں گا، ثم الحقہم، اور میں ان سب کو پالوں گا، میں ان سب سے مل جاؤں گا۔ فغدوت بعد ان فصلوا لاتجاهز فرجعت ولم اقضي شيئا، تو پھر میں نے صبح کی، باوجود یہ کہ وہ مدینے کو چھوڑ چکے تھے، میں نے سوچا پھر یہی بات کہ میں تو کیا کر لوں گا، تیاری کر لوں گا۔ میں لوٹ گیا، ولم اقضی شیئا، اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرا حال ایسے ہی رہا کہ لوگوں کی تیزی بڑھتی گئی اور میں سوچتا رہا کہ میں تیاری کر لوں گا، لیکن میں تیاری نہیں کر پایا۔ ثم غدوت، پھر میں نے صبح کی، میری حالت ایسی ہی رہی جیسے میں نے پیچھے بتایا ہے۔ فرجعت، میں لوٹ گیا، ولم اقضی شیئا، اور میں کچھ بھی فیصلہ نہیں لے پایا، میں کچھ بھی تیاری نہیں کر پایا۔ فلم یزل بھی، اور میں برابر ٹال مٹول کرتا رہا، میں مسلسل ایسے ہی کرتا رہا، حتی اسرعوا، یہاں تک کہ وہ لوگ اور تیزی کے ساتھ گزر گئی۔ وتفارت الغزو، تفارت کے معنی غزوہ، بہت آگے چلا گیا۔ وہممت، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا، ہمہ کے معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، میں نے ارادہ کیا کہ ان ارتحل، کہ میں کوچ کروں گا، فادرکہم، تو میں ان کو پالوں گا، ولیتنی فعلت، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا۔ فلم یقدر لی، لیکن یہ میری تقدیر میں نہیں تھا، یہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ فکنت اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا اور میں ان میں گھومتا، فطفت فیہم، اور میں ان میں گھومتا، احزننی، تو مجھے یہ چیز غمزدہ کر دیتی، انی لا ارى الا رجلا مغموسا، مغموس کے معنی آتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی پردہ پڑا ہوا ہو۔ اذا خرجت فی الناس، جب میں لوگوں میں نکلتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کے بعد، فطفت، اور میں لوگوں میں گھومتا، احزننی، تو مجھے یہ بات غمگین کرتی، انی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق، کہ میں لوگوں میں جب گھومتا تو میں صرف اسی کو دیکھتا جس پر نفاق کا پردہ پڑا ہوا ہو، او رجلا، یا پھر میں ایسے آدمی کو، ایسے مرد کو دیکھتا، ممن عذر اللہ من الضعفاء، جن کو اللہ نے معذور قرار دے دیا ہو، جو کمزوروں میں سے ہو، میں انہی کو دیکھتا، ان کے علاوہ میں کچھ نہیں دیکھ پاتا۔ آج کا یہ سبق ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ سبق دھیان سے سنیے، اس کے الفاظ و معنی جو بتائے گئے ہیں ان کو کاپی پر لکھیے، اور جو نحوی تراکیب جگہ جگہ بتائی گئی ہیں اس کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں، اور جو ترجمہ کیا گیا ہے اسی طریقے سے اس ترجمے کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور مزید جو ہمارے بھائی ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے یوٹیوب پر جو بھی جڑے ہوئے ہیں، ان ویڈیوز کو اپنے ساتھیوں تک بھیجیں تاکہ ان کے لیے استفادہ کرنا زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے۔
انشاءاللہ جلد ملیں گے اگلا سبق لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔